الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال جل وعلا حسدا من عند أنفسهم وقال في مقام آخر من شر حاسد إذا حسد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجوفي الكندي رحمه الله رحمة واسعة قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله علما فهو يعلمها ويقضي بها أخرجه البخاري في عدة مواضع۔ معزز علماء کرام اور معزز سامعین، اردو میں کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ ہے دشمن۔ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے، اور جب پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ انسان میرا دشمن ہے، چاہے وہ فیملی کا ہو، فیملی سے باہر کا ہو، تو انسان اس سے احتراز کرتا ہے، چوکنا رہتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ انسان میرا دشمن ہے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے اور یہ موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو دشمن کا جو لفظ ہے بڑا خطرناک ہے۔ اکابرین اللہ والے فرماتے ہیں کہ دشمن میں 4 حروف ہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہمارے دشمن ہیں، جس کی طبیعت میرے مطابق ہے وہ میرا دوست ہے، جس کی طبیعت میرے مطابق نہیں ہے، جو میرے خیالات کے مطابق نہیں ہے، جو مجھے پسند نہیں آ رہا، بس ایک آنکھ مجھے نہیں بھاتا، تو یہ میرا دشمن ہے۔ تو ہم نے دشمنوں کے اپنے فارمولے طے کیے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم ذرا پوچھتے ہیں اکابرین سے، اللہ والوں سے، کہ دشمن ہوتے کیا ہیں۔ پہلے ہم دشمنوں کو طے کریں، پھر اس دشمنوں سے کیسے مقابلہ ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ 1 مہینے کا، 1 سال کا نہیں ہے، پوری زندگی کا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کی لائف بہت اہم ہے۔ جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ آپ کے دشمن کون کون ہیں اور ان سے دشمنی کیوں ہوتی ہے اور ان دشمنوں سے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں، تب تک آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، ترقی نہیں کر سکتے، مسائل سے دوچار ہوں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو لفظ دشمن ہے، انسان اگر لفظ دشمن پر غور و خوض کرے تو خود اس کو اس کی بات کا جواب مل جاتا ہے۔ دشمن میں 4 حروف ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ یہ جو 4 حروف ہیں در حقیقت کسی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دال سے مراد دنیا، شین سے مراد شیطان، میم سے مراد مخلوق کی محبت اور نون سے مراد نفس۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، دنیا، شیطان، مخلوق کی محبت اور نفس، یہ ہمارے بڑے سنگین دشمن ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دین پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہے تو وہاں پہ مخلوق کی محبت آڑے آ رہی ہوتی ہے، یا نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ شیطان ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، انسان رشوت بھی لیتا ہے، حرام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ 4 باتیں تو طے ہو گئی کہ دنیا، شیطان، مخلوق کی محبت اور نفس۔ لیکن اکابر فرماتے ہیں کہ جو شروع کی جو 3 چیزیں ہیں
ان کا تعلق باہر کے ساتھ ہے۔ دنیا کی محبت باہر سے آتی ہے، شیطان باہر ہے، اندر نہیں ہوتا۔ محبت کی مخلوق بھی باہر ہے، اندر نہیں ہے۔ یہ جو نفس ہے نا، نفس یہ بڑا خطرناک دشمن ہے، اور یہ نفس انسان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ان چاروں میں سے نفس ہے۔ تو ایک انسان کی اصلاح اندر سے ہوتی ہے، ایک انسان کی اصلاح باہر سے ہوتی ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بسا اوقات بغاوت، نقصان، شرارت، جراثیم، فساد اندر سے پیدا ہوتا ہے، اندرونی بیماری ہوتی ہے، اور بسا اوقات بیماریاں، فساد باہر سے آتے ہیں۔ اگر انسان اپنے من پہ محنت کرے گا، نفس پہ محنت کرے گا، تو نفس مضبوط ہو جائے گا۔ اب نفس دنیا کی محبت کو لا پائے گا۔ وہ دنیا اتنی لے گا جتنی کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، وہ دنیا اتنی لے گا جتنی اللہ نے کہی ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اتنی دنیا لے گا۔ پھر وہ فرق بھی کرے گا حلال کا، حرام کا، اور وہ شیطان کی بات قبول نہیں کرے گا۔ جب نفس کی اصلاح کرے گا تو نفس کی اصلاح کرنے کے بعد اس کے اندر وہ کسوٹی، وہ معیار آ جائے گا۔ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خیال آ رہا ہے فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر ابن آدم کے پاس دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ انسان کے دل میں نیکی کی بات ڈال رہا ہوتا ہے، فَعِيَادٌ بِالْخَيْرِ، کہ بھائی نیکی کر لے، نماز پڑھ لے، اللہ کو یاد کر لے۔ اور یہاں پہ شیطان ہوتا ہے فَعِيَادٌ بِالشَّرِّ، برائی کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے۔ موقع اچھا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، نماز پڑھ کے کیا کریں گے، گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو جب انسان کا نفس ٹھیک ہو جائے گا، اندر کی اصلاح ہوگی، تو پھر شیطان سے مقابلہ کرنا بھی آسان ہوگا۔ انسان فرق کر پائے گا، اچھا یہ جو میرے ذہن میں جو خیال آیا ہے، تصور آیا ہے، دائیں طرف سے آ رہا ہے، بائیں طرف سے آ رہا ہے، یہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ہم جج نہیں کر پاتے کہ بات کہاں سے آ رہی ہے۔ نفس کی اصلاح ہوگی جو دنیا سے، مخلوق سے محبت بھی نہیں ہوگی۔ محبت مخلوق کی بھی ایک حد تک ہوگی کہ اس مخلوق کی محبت میں میں اللہ کو بلا دوں، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور نفس کی کچھ بیماریاں ہیں، نفس کی کچھ بیماریاں ہیں، وہ تفصیلی بات ہے۔ آج ان بیماریوں میں سے نفس کی سب سے اہم برائی، اللہ معاف فرمائے، بڑی سنگین برائی، اس کو بیان کرنے کا مقصد ہے، اور وہ ہے حسد۔ حسد، حسد کی جو بیماری ہوتی وہ باہر سے نہیں آتی۔ حسد کی بیماری انسان کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حسد والی چیز نفس کے اندر رکھی ہے۔ نفس پہ محنت نہیں کریں گے تو نفس آپ کو حسد کی طرف لے جائے گا۔ دل میں کڑھن ہوگی، جلن ہوگی، پریشانی ہوگی، کسی کی ترقی برداشت نہیں ہوگی، چاہے وہ ترقی مال و دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ترقی علم و عمل کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ترقی عزت کے اعتبار سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت دی ہوگی اس پہ انسان کو حسد ہوگا، اور آج یہ ہمارے معاشرے کا بڑا گناہ بنا ہوا ہے۔ سمجھدار لوگ بھی، دیندار لوگ بھی، اللہ معاف فرمائے، جس میں ملوث ہیں حسد کے بارے میں۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف برداشت نہ کرنا، کسی کی تعریف برداشت کرنی چاہیے، باتوں کو ہضم کر لینا چاہیے، کسی کو مان لینا چاہیے۔ دل میں حسد ہوگا تو کسی کی مانے گا نہیں بھائی، وہ کون ہوتا ہے، وہ اس سے مقابلے بازی پہ آئے گا۔ اور جب یہ نفس میں یہ حسد آئے گا، ہم حسد نفس کی خوراک ہے، تکبر نفس کی خوراک ہے۔ ہمارا نفس اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میری خوراک ہو۔ اگر آپ اس کے مطابق کام کریں گے، آپ نے تکبر کیا، آپ نے حسد کیا، بغض ہوا، کینہ ہوا، اس بندے کی میں شکل میں دیکھوں کینہ ہے، بغض ہے، ایسی بیماریاں جب دل کے اندر آئیں گی تو آپ نفس کو موٹا کر رہے ہیں۔
نفس کو اس کی خوراک دے رہے ہیں، نفس کو آپ خود پال رہے ہیں، شکایت اور سے مت کریں، نفس کو خود پال رہے ہیں۔ جب ہم نفس کو پالیں گے تو اب ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو جائے گا، ہم پہ غالب ہو جائے گا، ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ وہ آتے ہیں نا، ایک واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان جو تھا بڑا ہٹا کٹا، کھاتا پیتا، فریش، اسمارٹ۔ دوسرا جو شیطان تھا کمزور، میلا کچیلا، بدبودار اور ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ اب دونوں کی آپس میں جو ملاقات ہوئی تو ہیلے سے ہوئی۔ اس شیطان نے جو کمزور تھا اس سے پوچھا، جو بالکل ایکٹیو شیطان تھا اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ اعلیٰ لباس، عمدہ چیزیں اور یہ خوشبو اور یہ آپ اسمارٹ لگ رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، خیریت تو کیا بات ہے؟ اس سے کہا مجھے چھوڑ کر بتاؤں گا تمہیں، پہلے تو مجھے بتا کہ تو نے کیا، تیرے پاس تو رہنا مشکل ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے اور تو اتنا گندا ہے، میرا کچیلا ہے، تیرے دانت دیکھو، تیرے بال دیکھو، تو اس سے بہت بولا۔ اس شیطان نے کہا یار میں کیا بتاؤں، جس انسان سے میرا واسطہ پڑا ہے وہ پکا مومن ہے، وہ اللہ کا بندہ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اور تمہیں تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ کھانا حلال کیا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، تو وہ جب بھی آتا ہے ہاتھ دھوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، تو وہ کھا رہا ہوتا ہے، میں تکتا رہتا ہوں، میں کیا کروں، بھوکا۔ اچھا وہ جب گھر پہ جاتا ہے تو سلام کر کے داخل ہوتا ہے، دائیں قدم اندر رکھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان اور جنات اندر نہیں آ سکتے، شیطان اور جنات اندر نہیں آ سکتے۔ میں ایک بات یہاں بھی وضاحت کر دوں گا، پھر بات سے نکل جائے گی، وہ یہ بھی ہے کہ جو بیت الخلا ہوتے ہیں، جو واش روم ہے، واش روم شیاطین کا، جنات کا بسیرا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا دروازہ بند رکھے، اسی لیے دعا آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں خبث مذکر جنوں سے، خبائث مؤنث جنات سے میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ جنات کا بسیرا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر واش روم آپ نے استعمال کیا اور آپ باہر آئے اور آپ نے دروازہ کھول دیا اور پھر وہ اٹیچ بات ہو جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، تو وہ جنات شیاطین کمرے کے اندر آئیں گے، اثرات ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کوشش یہ کریں کہ واش روم کے دروازے کو بند رکھا کریں، استعمال کیا، واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، بچے کمی کوتاہی کر رہے ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ نہیں یہ دروازہ ہمیشہ بند کرنا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ دروازے کو بند کر دیا جائے، لا یفتح الشیطان ابدا، اس کو شیطان کبھی نہیں کھول سکتا، بڑا سے بڑا دیو جن ہو بند دروازے کو نہیں کھول سکتا، اس میں اتنی تپڑی نہیں ہے، اس کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا۔ تو دوسرے شیطان نے کہا کہ جب یہ گھر پہ جاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند کرتا ہے تو یہ تو اندر ہوتا ہے اور میں پورا دن، پوری رات، پورا دن باہر گزارتا ہوں، کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، برداشت کر رہا ہوتا ہوں۔ اس کو تو چھوڑیں، جب یہ کپڑے پہنتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پہنتا ہے، میں بھرانا لیتا ہوں اور جس نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے، چپل پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے چپل پہنتا ہے، میں ننگا ہوتا ہوں اور میرے پاؤں خراب ہو چکے ہوتے ہیں، میں کسی معاملے میں شرکت کر ہی نہیں سکتا، نہ میں کھا سکتا ہوں، نہ میں پہننے میں شریک ہوتا ہوں، نہ میں گھر میں شریک ہوتا ہوں، تو اسی لیے میری زبوں حالی جو تم دیکھ رہے ہو یہ مسلمان کے شیطان نے کہا۔ اس نے کہا اچھا چھوڑو یار، تم اپنی سناؤ، تمہاری لاٹھی کہاں کھڑی ہے؟ اس نے کہا میرا جو واسطہ پڑا ہے وہ ایسے بندے سے پڑا ہے جو بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہی نہیں ہے، کھانا کھاتا ہے جانوروں کی طرح کھاتا ہے،
کھا لیتا ہے، ڈکار ماری، ہٹا دیا ساتھ، گھر پہ داخل ہوا، نہ سلام نہ کلام نہ دعا نہ بسم اللہ، تو وہ کسی کام میں اللہ کا نام لیتا نہیں ہے، اس لیے بھرپور میں اس کے سارے کاموں میں شریک رہتا ہوں، اس لیے یہ میری حالت ہے۔ تو نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ شیطان جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، اندر نہیں آتا، اور نفس کی باتوں میں سے اہم بات جو ہے وہ حسد ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد، تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جو حسد ہے وہ نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے، سوکھی آگ وہ لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، تو حسد بھی ایسا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی جو بڑی بیماریاں ہیں ان میں سے بڑی بیماری حسد ہے، اور حسد کی وجہ سے ہمارے خاندان تباہ ہو گئے، اللہ معاف فرمائے۔ بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر پا رہا، اور یہ بڑی بیماری عموماً عورتوں میں ہوتی ہے، خواتین میں ہوتی ہے، اور اس میں برابر کے شریک مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھروں میں جا کے باتیں کرتے ہی نہیں، دین کی بات ہی نہیں کرتے، وقت پہ کھانا نہیں ملے گا غصہ آئے گا، کپڑے استری نہیں ہوئے غصہ آئے گا، آپ کا کام وقت پہ نہیں کیا گیا، کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ لیٹ ہو گئے، غصہ آئے گا، آپ بدلہ لیں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکچر شروع ہو جائے گا، لیکن گھروں میں دینی تعلیم نہیں ہے، یہاں پہ بیان سن کے چلے گئے، گھروں میں کوئی بیان ہی نہیں ہوتا، کوئی اصلاحی پروگرام ہی نہیں ہوتا، حالانکہ بچوں کی تربیت پہلے ماں کر رہی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے گھروں میں چونکہ دینی تعلیم نہیں ہے، دینی شعور نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ جو مہلک امراض ہے پیدا ہو رہے ہیں، نفس کے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں، اور نفس بہت موٹا ہو گیا ہے، اس لیے عموماً عورتوں میں بہت حسد ہوتا ہے، خاص طور پر پاک و ہند کی جو عورتیں ہیں، اللہ معاف فرمائے، حسد سے بھری ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، کہنے میں ایک ماں ہوتی ہے جو محبت سے ایک لڑکی کو لاتی ہے، بیٹے کی بڑی محبت سے شادی کرواتی ہے، اور ابھی اسی کو برداشت نہیں کر پاتی، ماں نے بڑی محبت سے بیٹے کی شادی کروائی، بیٹا انکار کر رہا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، یہی ہوتا ہے آج کل کہ ماؤں کا اصرار ہوتا ہے کہ بچہ میں تمہاری خوشیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، تو بڑی محبت سے شادی کروائی، اور شادی کرنے کے بعد اب اس بہو کو برداشت نہیں کرتی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حسد، وجہ یہ ہے حسد ہے۔ حسد کیا ہے کہ اب بیٹا اس لڑکی کو جو کہ غیر تھی اس سے کیوں وقت دے رہا ہے، یہ جو مفروضہ بنا کے رکھا ہے لڑکی غیر تھی، بات ہی غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو حلال کر لیا، نکاح ہو گیا، تو اب وہ غیر نہیں رہی، وہ آپ کے خاندان کا حصہ بن گئی ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر دیکھے کہ پہلے وہ آپ کا بیٹا تھا اور بہن کا بھائی تھا، اس کی زندگی میں کوئی نیا بندہ نہیں آیا تھا، اب نکاح کرنے کے بعد ایک نیا پارٹنر اس کی لائف میں آتا ہے، ایک نیا بندہ اس کی زندگی میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی حقوق رکھے ہیں، جس طریقے سے اللہ نے تمہاری ماں کے حق رکھے ہیں، بہن کے حق رکھے ہیں، بھائیوں کا حق رکھے ہیں، رشتہ داروں کے حق رکھے ہیں، استادوں کا حق رکھے ہیں، تو اس اللہ نے اس لڑکی کے بھی حق رکھے ہیں، تو اس لڑکی کو بھی عزت دو، یہ نہ کرو کہ فلاں قوم کی ہے تو بس اب میں نے شادی کر لی، اس کو کوئی وقت ہی نہیں دے رہا، مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں مرد حضرات کچھ نہیں بولتے، معاملہ گھر کا چل رہا ہوتا ہے، اس پہ ہم کوئی سمجھوتا کرتے ہی نہیں، ہم سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، افہام و تفہیم والا معاملہ ہی نہیں کرتے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور خاندانوں کا شرازہ بکھر رہا ہے، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، کہیں پہ مسئلہ ماں کا چل رہا ہے، اور کہیں پہ یہ حسد والی کہانی بہو کے اندر ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔
اگر یہ حسد کی بیماری ماں کے اندر آ رہی ہے، بہن کے اندر آئی، تو ان کو بیٹھ کے سمجھائیں، ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے سمجھا، غصہ مت کریں، ٹھنڈے دماغ سے سمجھائے کہ میری امی جان پہلے میری زندگی میں یہ انسان نہیں تھا، اب یہ میری بیگم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے حلال کیا ہے، اس سے میری اولاد ہوگی، اس کو میں وقت دوں گا، اگر میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں آپ کو بھی ٹائم دے رہا ہوں، تو پھر آپ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہی معاملہ اگر برعکس ہو، بیوی کی طرف سے فساد پیدا ہو رہا ہو کہ وہ برداشت نہیں کرتی کہ آپ ماں کو ٹائم دیں، آپ بہن کو ٹائم دیں، تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں، یہ آپ کا حسد ہے، اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالیں، ورنہ بیماری اللہ بچائے آخری زمانے تک، موت تک چلی رہے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بارے میں یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیے ہیں، میں تو نیک عورت بھی ہوں، مرد بھی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن معاملہ یہ ہو کہ اس حسد کی بیماری نے ہماری تمام نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری حاضری ہو تو تمہیں کہا جائے کون سی نیکی، کون سی نماز، فلاں موقع پہ آپ نے حسد کیا تھا، لیکن تو آپ کی جل کے راکھ ہو گئی، وہ تو آپ کے ضائع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، حسد بہت مہلک بیماری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا، آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، اور وہ صحابہ کرام جن میں یہ نفس والی بیماریاں نہیں تھی، یہ عجیب بات یہ ہے، حضرات صحابہ کرام کے جو اتنے بڑے مناقب ہیں نا، حضرات صحابہ کرام یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ ان کی اگر تاریخ کو اٹھا کے دیں تو اس میں نفسانی بیماریاں نہیں تھی۔ اگر کبھی کسی صحابی سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو باہر کا معاملہ تھا، اندرونی اعتبار سے وہ پاک صاف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے، اسی مقدس جماعت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی موجودگی میں لَيْسَ مِنِّي ذُو حَسَدٍ، فرمایا کہ حسد کرنے والا میری امت میں سے ہی نہیں، حسد کرنے والے سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حسد کرنے والا اس کی تمنا نہ رکھے کہ قیامت کے دن میں اس کے بارے میں شہادت دوں گا، سفارش کروں گا۔ لیس ذو حسد منی، حسد والا مجھ سے نہیں ہے، ولا نمیمہ، اور نہیں چغل خور۔ چغل لگانا بھی نفس کی بیماری ہے، مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اس کی بھی در حقیقت دیکھا جائے تو وجہ حسد ہے کہ جب انسان کسی سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، تو وہ اس کی چغلی میں لگا رہا ہوتا ہے، غلط رپورٹ پہنچاتا ہے، یہاں کی بات وہاں پہ، وہاں کی بات یہاں پہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں اس انسان کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ ولا کہانا، اسی طریقے سے عراف آدمی، جو کاہن آدمی ہوتا ہے، کاہن کون ہوتا ہے؟ جو قسمت آزمائی والی باتیں کرے، آپ کا ہاتھ دیکھ کے چیک کر بتائے کہ آپ کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں، ستاروں کے ذریعے آپ کے بارے میں بتائیں کہ تقدیر کا فیصلہ کیا ہے، مستقبل میں آپ کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ تو جو قسمت آزمائی والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اللہ معاف فرمائے سادہ لوگ مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کہان۔ تو ایسا انسان جو کسی کاہن کے پاس چلا جائے، نجومی کے پاس چلے جائے اور اس کی باتوں کو تسلیم کرے، ایسا بندہ بھی میری امت میں سے نہیں ہے۔ انا بریء منہ وہم بریء منی، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے۔ آپ نے لا تعلق کا اظہار کیا، حسد رکھنا ہے تو نبی سے لا تعلقی ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ایک انسان چاہے کہ نہیں میری طبیعت تو حسد والی ہے، فلاں بندے سے تو بس طبیعت نہیں بنتی، جی کرتا میں اس کو دیکھوں نا، اس کو دیکھوں تو میں اسے قتل کر دوں، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے۔ حسد کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ حسد کی وجہ سے، حسد کی دوسری نحوست یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو انسان سے سلب کر لیتے ہیں، اعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ مہینہ ہو جاتا ہے،
فجر کی نماز کا موقع نہیں ملتا، جماعت چھوٹ رہی ہے، تلاوت کا موقع نہیں مل رہا، ذکر کا موقع نہیں مل رہا، دعا کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، انسان سوچتا ہے کہ بس مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ مصروفیات زیادہ نہیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے توفیق کو طلب کر دیا ہے۔ تو حسد کی دوسری نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نیکی کی توفیق کو طلب کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تیسری حسد کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نیکی پہ آ بھی جائے تو نیکی پہ دل نہیں لگتا، مصلی پہ بیٹھنا اس کے لیے موت کے مترادف ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہاتھ میں لیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ذہن میں رکھی اور چل رہا ہے، کر تلاوت رہا ہے، ذہن حساب کتاب کر رہا ہے، دل نہیں لگتا۔ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ذکر کرتے دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے دل نہیں لگتا۔ تو بھائی دل لگانے کے لیے دل قابل تو بناؤ، نفس کی اصلاح تو کرو۔ آپ دل کو غذا نہیں دے رہے، آپ تو نفس کو موٹا کر رہے ہیں، نفس کو غذا دی ہوئی ہے، دل کو کمزور کیا ہوا ہے، تو اب روحانی اعمال آپ کی روح لے نہیں پا رہی اور برے اعمال آپ کا نفس لے رہا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر روح بھی ہے، نفس بھی ہے۔ اگر آپ نے روح پہ محنت کی ہوئی ہے تو اب روحانی اعمال آپ فوراً آپ قبول کریں گے۔ اگر آپ نیک ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، دل میں برائیاں نہیں ہوں گی، تو جیسے حدیث آئے گی، قرآن کی باتیں ہوں گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، دل آپ کا راغب ہو جائے گا۔ یہی شان تھی حضرات صحابہ کرام کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ طبیعت کے اعتبار سے سخت تھے، لیکن یہ آپ کے بارے میں بہت مشہور بات تھی کہ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے جتنا بھی غصہ ہو، لیکن اگر قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھا جاتا وَقَّافًا تو آپ رک جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کیونکہ نفس کی اصلاح ہو چکی تھی نا، جب انسان کی نفس کی اصلاح ہوگی تو فوراً نیکی کی بات کو قبول کرے گا، اور جب نفس کی اصلاح نہیں ہوگی تو ایسا بندہ نیکی کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کا ذہن ہمیشہ منفی چلے گا، گناہ کی طرف جائے گا، یہ گناہ ہی سوچے گا۔ دو بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، سوچے غیبت کر رہے ہیں، اچھا انسان ہوگا ان دونوں کو دیکھ کے خوش ہوگا، دعا کرے گا اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت برقرار رکھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر کے پاس اس زمانے کا ایک منافق آدمی تھا جن کے بارے میں آتا ہے کہ عیینہ بن حصن، علماء کرام اس کے بارے میں دونوں قسم کی رائے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ جاہل تھا، بعض نے کہا کہ تھوڑا سا منافق تھا۔ تو ان کے جو بھائی تھے حصن، وہ حضرت عمر کے خاص مشیروں میں شامل تھے۔ تو عیینہ بن حصن نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، آپ حضرت عمر فاروق کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس میٹنگ میں شرکت کروں جہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہوتے ہیں اور امیر مومنین فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے۔ لیکن ان کے بھائی کو پتا تھا کہ میرا جو چھوٹا بھائی عیینہ بن حصن ہے تھوڑا سا احمق ہے، ان کے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ اگر تم بیٹوں کی باتیں کرتے ہو، تمہیں بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تم موقع محل کے مطابق بات کرنے پہ قادر نہیں، کہنے لگے آپ مجھے لے کے جائیں، میرا وعدہ ہے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہاں تک کہ میں آنکھوں سے اشارہ بھی نہیں کروں گا، سر جھکا کے بیٹھوں گا، بس میں نے عدالت فاروقی کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے مشورہ ہوتا ہے، کیا میٹنگ ہوتی ہے، صحابہ کرام کو شرکت کرتے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں حضرت عمر فاروق سے اجازت طلب کروں گا، اگر ان کی طرف سے اجازت ہوگی تو میں آپ کو لے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ موقع پا کے حضرت عمر کے سامنے ادب و احترام سے کہا کہ حضرت میرے بھائی ہیں، ان کو آپ سے محبت بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مشورے میں شرکت کرے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، وہ لے کے آئے۔ اب عیینہ بن حصن کو لایا گیا۔ اب بڑے بڑے صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں،
بدری صحابہ کرام موجود ہیں، سابقین اولین صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام کی آپس میں میٹنگ جاری ہے، مشورہ چل رہا ہے، مشورہ ہونے کے بعد کچھ نکات پہ اتفاق ہو گیا کہ اس طریقے سے فیصلے نافذ کرنے ہیں۔ جب مشورہ ختم ہونے لگا تو عیینہ بن حصن کھڑا ہو گیا، عیینہ بن حصن کھڑا ہو گیا اور وہی انہوں نے بیوقوفی والی بات شروع کر دی، کہنے لگے کہ اے عمر تم انصاف نہیں کرتے۔ میں نے جو بھائی کو کہا ہے کہ مجھے عدالت فاروقی میں لایا جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بالمشافہ بلا واسطہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کا یہی میں نے چور دروازہ نکالا۔ میں آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انصاف نہیں کرتے، آپ ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ اور کچھ مثالیں پیش کی کہ فلاں فلاں موقع پہ آپ نے انصاف نہیں کیا تھا۔ بیٹوں کی باتیں تھیں، بات کو سمجھا نہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جاہل انسان کسی عالم پہ اعتراض کرے۔ ایک ایسا آدمی جس کو دین کا علم ہی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، فقہ نہیں آتی، اب جناب علماء کرام کو سمجھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ علماء کرام کو سمجھانا نہیں چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ علماء کرام کو دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن طریقہ سیکھیں۔ آپ مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہے، عالم دین ہے، کوئی بھی ہے، اگر کوئی ایسی بات جس کو آپ کا ذہن قبول نہیں کر پا رہا، آپ کو اعتراض ہے، تو بڑے ادب و احترام سے آگے بات پیش کریں کہ حضرت میں نے یہ سنا ہے اور یہ کام ایسے ہو رہا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے فوراً اٹیک کرنا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط نماز پڑھا رہے ہیں، یہ غلط انداز ہے۔ اور صحابہ کرام نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ ایک دوسرا مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، ایک صحابی کا، میں سناؤں گا بعد میں، پہلے یہ والا واقعہ پورا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر کو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو بہت غلط ہے کہ آپ امیر مومنین ہو کے انصاف نہیں کرتے، اور عیینہ بن حصن چونکہ تھوڑا سا بیوقوف تھا، بولے چاہ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور غصہ ہوا، اور آپ نے ان کو درہ لگانے کی کوشش کی کہ میں تمہاری سرزنش کر رہا ہوں۔ تو عیینہ بن حصن کے بھائی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا امیر مومنین، ان کو معاف کریں، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا۔ قرآن کریم میں آتا ہے لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو، اگنور کرو۔ جب انہوں نے آیت پڑھی کہ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، حضرت عمر کا سارا غصہ ختم ہو کے نیچے بیٹھ گیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر فاروق اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی کسی آیت کو پیش کیا جاتا تھا رک جاتے تھے، آگے نہیں چلیں گے۔ اللہ اکبر! آج ہمارے معاشرے کا کیا ہے؟ قسمیں دی جائیں یہ کام ناجائز ہے، نہ کریں، پھر میں اور بھی کروں گا، میں تو اور بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آسمان سے نیچے اتر کے بھی آ کے مجھے روکے، میں پھر بھی باز نہیں آؤں گا، کلمہ کفر ہے۔ اتنی گھٹیا بات بھی بول دیتے ہیں، تو سنیے میری بات ہے۔ آپ کسی بھی حدیث کو پیش کرتے میں نے نہیں ماننا، میں وہی کروں گا جو میرے جی میں آ رہا ہے۔ تو پھر آپ عبداللطیف نہیں ہوئے نا، پھر تو آپ عبداللطف ہوئے۔ ایک عبداللطیف ہوتا ہے، ایک عبداللطف ہوتا ہے۔ عبداللطیف اللہ کی بات مانتا ہے، عبداللطف اپنے مائنڈ پہ چلتا ہے، اپنے ذہن پہ چلتا ہے، دل میں آ رہا ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، جی میں آ رہا ہے تو بات مان رہے ہیں، اور جو باتیں اچھی نہیں لگتی میں قبول نہیں کروں گا۔ بڑوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان سے بات کو سیکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، کتنے بڑے صحابی، خلفاء اربعہ میں آپ کو شمار ہوتا ہے، سبحان اللہ، آپ کی مناقب ایک الگ ہی ٹاپک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرما رہے ہیں جمعے کا، اور ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، جاہل آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ببانگ دول سب کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے علی، تمہاری نماز خلاف سنت ہے،
تم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں کہا، کوئی توجہ نہیں کی، بیٹھ گیا، بیان جاری، دوبارہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے علی تمہاری نماز خلاف سنت ہے، تم صحیح نہیں پڑھاتے۔ بڑے حضرات تھے، درگزر کرتے آپ نے کچھ نہیں کہا، تیسری مرتبہ دوبارہ کھڑا ہو گیا اور یہی جملہ دہرایا کہ تمہاری نماز خلاف سنت ہے، تم صحیح نماز نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت علی نے اب دیکھا کہ اب یہ بات غلط کر رہا ہے، کیونکہ پہلے میں نے اس کو موقع دیا، میں نے اس کو معاف کیا نفس کی وجہ سے، لیکن ابھی جو میں اس کی سخت کلاس لوں گا وہ اس کی اصلاح کے لیے لے رہا ہوں، نفس کے لیے نہیں لے رہا۔ اگر میں نفس کا بندہ ہوتا تو میں پہلی مرتبہ اس کی کلاس لیتا، میں نے اس کو ڈھیل دی، موقع دیا۔ اب جب تیسری مرتبہ یہ میرے ذات پہ اعتراض کر رہا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، تو آپ نے بڑے سخت الفاظ کہے جو آپ کی عادت نہیں تھی۔ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ سنن بہقی کا واقعہ ہے، امام بہقی کی کتاب ہے سنن بہقی کبریٰ۔ اور آپ نے اس صاحب کو مخاطب ہو کے کہا، لوگوں کو کہا، میں نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ابو بکر کے ساتھ نماز پڑھی، عمر فاروق کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عثمان کے ساتھ نماز پڑھی، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ میں غزوات میں شریک رہا ہوں، سفر و حضر میں شریک رہا ہوں، انہوں نے میری دن اور رات کے معمولات کو دیکھا ہے، میرے پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور آج یہ بندہ کوفے کے رہنے والا اور یہ کہا کہ ھذا الکلب یعلمنی الصلاۃ، میں اس کلب کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کر سکتا۔ ھذا الکلب، یہ کلب یہ مجھے نماز کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو اچھی خاصی کلاس دی، کہا کہ آئندہ کبھی کھڑوں کا اعتراض نہیں کرنا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کے بعد اس سے ملے، اس کو سمجھایا کہ یہ آپ کا انداز غلط تھا، اگر میری نماز میں کمی کوتاہی ہے، میں بھی انسان ہوں، تو طریقے سے آ کے ادب و احترام سے کہو کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہو، مجھے یہ بتایا گیا ہے، تو آپ کی کیا رائے؟ بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم فوراً علماء کرام پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں، وجہ کیا؟ حسد، برداشت نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ حسد ہے کہ اللہ نے اس کو اس عمر میں عزت کیوں دے دی، اس کی بات لوگ کیوں مانتے ہیں؟ جس انسان کی طبیعت میں حسد ہوگا وہ کسی کی تعریف برداشت نہیں کر پائے گا۔ اگر میں کسی کی تعریف برداشت کر پا رہا ہوں، الحمدللہ وسعت ظرفی میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، لیکن اگر میرے سامنے کسی کی تعریف بیان کی جائے اور میں برداشت نہیں کر پا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، میرا دل بیمار ہے، نفس میرا بیمار ہے، نفس کو میں خوراک فراہم کر رہا ہوں، کھاتا رہے، حسد کر رہے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد کی وجہ سے انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے انسان کو اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اور حسد کی وجہ سے اعمال میں دل نہیں لگتا۔ چوتھی چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ حسد ہوگا تو حسد کی وجہ سے ناشکری ہوگی، اور ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ بس اوقات انسان کسی گناہ کا عادی بن جاتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کا، مال کا، اس کا انجام کفر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بار بار اپنے دل پہ محنت کرنی ہوگی، اپنے نفس پہ ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ حسد کی بڑی وجہ کیا ہے؟ حسد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر کا راضی دے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن دیا ہے اور حسد کرنے والوں کو حسن نہیں دیا، اس میں کوئی عیب ہے یا اس کا کلر صاف نہیں ہے، اب وہ اس لیے جل رہا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے، برداشت نہیں کرتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کر کے جس کو حسن دے دیا کہ یہ انسان ہے جس کو میں اتنا فیصد حسن دے رہا ہوں اور اس کو میں کم دے رہا ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ اعتراض کرنا ایمان کے بھی خلاف ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ جو آپ نے کیا، جو آپ نے بنایا وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفار مکہ ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا تیرے پروردگار کی جو رحمتیں ہیں تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ کیا ان کفار کو میں نے اختیار دیا ہے کہ تم چاہو جس کو حسن دو، تم چاہو جس کو مال دو، تم چاہو جس کو عزت دو؟ نہیں، نحن، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نحن قسمنا بینہم معیشتہم، لوگوں کی جو تقسیم کار ہے وہ ہم نے کی ہے۔ ہم نے کسی کو بڑا مرتبہ دیا ہے، کسی کو چھوٹا مرتبہ دیا ہے، کسی کو سید بنایا ہے، کوئی سید خاندان میں نہیں ہے، کوئی امیر کی اولاد ہے، کوئی غریب کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کوئی مسلمان پیدا ہوا ہے، کوئی کافر پیدا ہوا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کسی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا حافظہ رکھا ہے، ذہانت دی ہے، کسی میں کوئی ذہانت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تقسیم کی ہے۔ تو اب ہمارے بندوں پہ اعتراض کرنا اور ہمارے بندوں پہ تبصرے کرنا، یہ در حقیقت میری ذات پہ تبصرہ کرنا ہے، یہ در حقیقت میری تقسیم پہ تبصرہ کرنا ہے۔ اللہ بچائے جو حسد والا ہوتا ہے وہ در پردہ یوں کہنا چاہ رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا۔ یہی مطلب ہے صاحب، اس لیے تو حسد کر رہا ہوتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حسد کی تعریف کیا ہے۔ ایک بات یہ بھی تو ہے کہ حسد کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نعمت سے خوش نہ ہو اور پھر یہ ارادہ کرے کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، یہ حسد کی تعریف ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا اور وہ آپ کے لیول کا تھا، آپ ساتھ پڑھے، دونوں ایک ہی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، دونوں کے پاس ایک ہی تعلیم ہے، ایک ہی ڈگری ہے، لیکن آپ وہیں پہ 20,000 میں کما رہے ہیں، وہ 20 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ اب حسد آ گیا، پریشانی ہو گئی، معاملہ خراب ہو گیا۔ تو اب دل میں ایک چیز آئی، وہ حسد نہیں ہے، لیکن دل میں یہ آیا کہ نہیں، میں اس کی کھوج لگاؤں کہ 20 لاکھ کیسے کما رہا ہے، کسی طریقے سے میں اس کی ٹانگیں کاٹوں، کسی طریقے سے میں اس کو واپس اسی لیول پہ لاؤں، کم از کم اپنے لیول پہ لاؤں، میں اس کو کچھ اوقات دکھاؤں۔ تو حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان متحرک ہو جائے، کوشش میں لگا رہے کہ کسی طریقے سے میں اس کی نعمت کو زائل کر لوں، اب مجھے ملے نہ ملے، وہ 20 لاکھ کی جو نوکری ہے وہ مجھے ملے نہ ملے، اس کو نہ ملے، یہ حسد ہے۔ یہ معاملہ بس اوقات نکاح میں ہوتا ہے، رشتے کا ارادہ ہوا، خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے، اب خاندان میں ایک کوئی اچھا رشتہ ہے، وہاں پہ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی بات کی ہوئی ہے، بلکہ آپ کا ارادہ تھا میں بات کروں گا، اچھی لڑکی ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، اچھا گھرانہ ہے، لیکن آپ سے پہلے کسی اور نے بات کر دی، اب آپ سے برداشت ہو، میرا ارادہ تھا اور اس نے پہلے رشتہ بھیج دیا ہے، یہ تو میری بہو بننی چاہیے تھی، اب اگر یہ اس کے گھر میں گئی تو میری بہت بڑی انسلٹ ہے، میری بہت بڑی توہین ہے، یہ ایک ایسا غم ہوگا کہ میں غم لے کے مر جاؤں گا، مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ سارے کام کاج چھوڑ کے صبح سویرے پہنچ گیا ان کے گھر میں اور جا کے وہی 2 روٹی استعمال کر لی اور ان کے ذہن کو بگاڑا کہ وہاں پہ رشتہ دو گے تو یہ نقصان ہے، لڑکے میں یہ خامی ہے، ان کی ماں میں یہ خامی ہے، اب جو نہیں بھی وہ بیان کریں گے، اب وہاں پہ حسد بھی ہو رہا ہے، برائیاں بیان کی جا رہی ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں، چغلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو برداشت نہ کر سکے
اور کوشش یہ کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ کل بنی آدم حسود، کہ جتنے بنی آدم ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہے۔ ہر بنی آدم میں کچھ نہ کچھ حسد ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو حسد ہے نا، وہ حسد اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، جلن کے معنی میں نہیں ہے۔ یہاں پہ حسد رشک کرنے کے معنی میں ہے کہ انسان کسی سے متاثر ہوتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو گاڑی دی ہے، کاش میرے پاس بھی ہو۔ اللہ نے فلاں کو اچھا بیٹا دیا ہے، کاش میرے بیٹا کے ایسا ہو جائے۔ اللہ نے فلاں کے بیٹے کو عالم بنایا ہے، اس کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، ڈگری ہے، کاش میری اولاد میں بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ اللہ نے فلاں کو حج کروایا ہے، اللہ مجھے بھی حج کروا دے۔ تو یہ تو ایک کامن سی بات ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں کن کاموں میں حسد کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام میں حسد کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو کاموں کے۔ اگر اسلام، اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حسد کرنا جائز نہیں ہے، ان دو کاموں میں حسد کی گنجائش ہے۔ اور یہاں بھی حسد غبطے کے معنی میں ہوگا، رش کرنا۔ ایک ہے حسد کرنا، حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے۔ 20 لاکھ والی نوکری بس اس کی ختم ہونی چاہیے، میرے کان ترس رہے ہیں کہ میں کل یہ خبر سنوں، تو اس کو فارغ کر دیا گیا۔ یہ جو ہے حسد ہے۔ اور رش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی یہاں تک پہنچنا ہے، یہ رش ہے۔ تو ایک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حسد کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے سوائے ان دو کاموں کے جو آگے بات آ رہی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حسد کرنا جائز ہی نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو ان دو کاموں میں جائز ہوتا جو آپ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک اس بندے پر حسد کرنے کی گنجائش ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو، اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہو۔ اللہ نے مال دیا، فسلطہ علی ہلکتہ، یہاں پہ ایک اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا کہ فسلطہ علی انفاقہ، بلکہ فرمایا کہ ہلکتہ، اس کو مال خرچ کرنے کا اتنا جذبہ ہے، وہ مالدار ہے، مال کا چوکیدار نہیں ہے، مال اس کے پاس ہے اور مال خرچ کرنے کا بڑا جذبہ ہے۔ اس کے پاس رہے گا تو اس کو پریشانی ہوگی، اور وہ تقسیم کرنے والا ہے، مال اتنا خرچ کرتا ہے مدارس پہ، مساجد پہ، طلباء پہ، علماء پہ، غرباء پہ، بیواؤں پہ، دینی کاموں پہ، دنیوی کاموں پہ، جہاں پہ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہو رہے ہیں، وہاں لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ اوروں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنے مال کو ضائع کر رہا ہے، یہ فسلطہ علی ہلکتہ، اوروں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مال کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو ایسا بندہ آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے، ایسا بندہ، ایسے بندے پہ آپ حسد کریں، رش کریں کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہو کہ میں بھی غربا کو کھلاؤں پلاؤں۔ چھوٹی سوچ ہوگی نا، وہ کیا سوچے گا کہ یہ جو مالدار بندہ ہے، دیکھیں سوچ کا فرق ہے، یہ جو مالدار آدمی ہے جو خرچ کر رہا ہے، کسی طریقے سے اس سے میرے تعلقات ہو جائیں تاکہ مجھے بھی کچھ ملے۔ چھوٹی سوچ، جو سوچ آپ کی ہوگی آپ کو وہی ملے گا۔ بڑی سوچ ہوگی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا، یا اللہ اس کو جو چیزیں دی آپ نے دی ہے، یا اللہ مجھے بھی اس لیول تک پہنچائے، یہ نعمتیں میرے پاس آئیں اور میں بھی لوگوں کو دوں، میں بھی دینے والا بنوں، دینے والا نہ بنوں۔ تو فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو اور پھر وہ خرچ بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا بندہ ورجل آتاہ اللہ علما،
دوسرا وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، اس نے پوری زندگی اسی میں گزاری ہے، بچپن سے لے کے پچپن میں اس نے یہی راستے دیکھے ہوئے ہیں، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہو، فَهُوَ يُعَلِّمُهَا، اور وہ لوگوں کو دین سکھاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرد کو فرد کے لیے بنانا، یہ بات سنیے گا، ایک ہے فرد کو فرد کے لیے بنانا، ایک ہے فرد کو معاشرے کے لیے بنانا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر سوچ اچھی نہیں بنی ہوگی، علم صحیح نہیں ہوگا، تو انسان فقط فرد کو فرد کے لیے بنائے گا، بچے کو تعلیم دی، بچی کو تعلیم دی تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے، اس فرد کا مستقبل روشن ہو جائے، اڑوس پڑوس کو فائدہ ہو نہ ہو، خاندان کو فائدہ ہو نہ ہو، بلکہ خاندان میں ہمارا نام ہو۔ اتنے امیر کبیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اگر دینی بات ہوگی تو اب یہاں پہ فرد جو ہے وہ معاشرے کو بنائے گا، فرد کو نہیں بنائے گا، وہ فرد ایسا فرد تیار کرے جو معاشرے کو بنائے، دین سکھا، اب وہ پوری دنیا کو دین سکھائے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہیں بھی بیٹھیں اللہ رسول کا تذکرہ اچھے رکھیں، کہیں بھی بیٹھیں لوگوں میں جو بیماریاں ہیں ان کو دور کریں، تاکہ میں ان برائیوں کا تذکرہ کروں، وہ برائیاں مجھ سے بھی نکلیں اور لوگوں سے بھی نکلیں۔ فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی جس سے حسد کرنا جائز ہے، وہ ایسا بندہ ہے کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَهُوَ يُعَلِّمُهَا وَيَقْضِي بِهَا، دین بھی سکھاتا ہے اور اس علم کے بدلے وہ فیصلے بھی کر رہا ہے۔ حسد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو توجہ نہیں دینا، اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتا، انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو حسد کرنے والا سوچتا ہے میرے پاس کیا ہے، پڑھائی نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، مسائل کا شکار ہوں، حسن میرے پاس نہیں ہے، عزت میرے پاس نہیں ہے، فلاں بندے کو تو 10 لاکھ لوگ جانتے ہیں، مجھے 10 بندے بھی نہیں جانتے۔ تو اپنے آپ میں احساس کمتری میں پڑ جانا یہ وجہ ہے حسد کی، کہ انسان اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتا۔ اگر ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں اپنے لیے اہم ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مجھے پیدا کر لیا، جیسی میری آنکھیں ہیں، میرے ہونٹ ہیں، میرا دماغ ہے، میری سوچ ہے، میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، میرا جسم ہے، میرا قد ہے، میرا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہیں گے تو بات پوری ہوگی۔ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھائے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے پیارے اللہ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بنائے۔ یا اللہ آپ چاہ رہے تھے نا، آپ نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اتنا فیصد ذہن دیں، مجھے اتنا فیصد حسن دیں، مجھے اتنا فیصد مال دیں، یا اللہ میں آپ کے رضا پہ راضی ہوں۔ دنیا تو ہے امتحان۔ اپنے آپ کا موازنہ اور سے نہ کریں کہ فلاں کروڑوں کا مالک ہے، فلاں کے پاس اتنی جائیداد ہے، فلاں بہت بڑا علامہ ہے، بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ زیادہ توجہ اپنے آپ پہ دیں، ایک بات تو یہ کریں، اور دوسرا یہ کام کرے جس بندے سے حسد ہو اس کا نام کبھی نہ لیں۔ جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی بندے سے حسد ہے، اس کا نام زبان پہ نہ لائیں، اور اگر اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہے جا رہے ہیں تو آپ کا دل نہیں بھی چاہتا، تب بھی آپ تعریف میں شرکت کریں، آپ بولیں کہ ہاں اچھے انسان ہیں، ختم۔ تیسری چیز جو بہت مشکل ہے، جب چیزیں مشکل ہوتی ہیں تو اس کے ثمرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو، جس سے طبیعت میں خوف پیدا ہو رہی ہو، انسان اس کے لیے دعا کرے۔ فلاں بندے سے نہیں لگتی، دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ذلت میں دیکھوں، میں اس کو پریشانی میں دیکھوں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو عزت عطا فرمائیے، یا اللہ اس کو عافیت والی زندگی عطا فرمائیے۔
یا اللہ سنا کہ بیمار ہے اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے، حالانکہ آپ کا دل نہیں چاہے گا، دل گوارا نہیں کرے گا بلکہ خوشی ہوگی. تو غیر اختیاری اگر خوشی بھی ہو اس کو آپ اگنور کریں، زبان سے یہ الفاظ کہیں کہ یا اللہ ان سے راضی ہو جائیے، ان کی بیماری کو دور کر دیجئے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو نہ ہو، لیکن فرشتہ دائیں طرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوگا وَلَكَ بِمِثْلِكَ وَلَكَ بِمِثْلِكَ، یہ چیزیں آپ کے لیے بھی ہو. آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو لیکن فرشتے کی دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی. تو معزز سامعین کرام، حسد جو ہے نفس کی بہت بڑی شرارت ہے. بات ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن حسد ایک مہلک بیماری ہے. اپنے آپ کو اس سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ اگر حسد کی بیماری دل میں راسخ ہو گئی ہے تو پھر نیک لوگوں سے ملاقات کریں، علماء کرام سے ملاقات کریں، جو اللہ والے ہیں ان کے پاس آئیں. وہ روحانی طبیب ہیں، وہ دلوں کے معالج ہیں، وہ اس طریقے سے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا ہے، اپنے دلوں پہ محنت کی ہوئی ہے، تبھی وہ عبادت کے عادی بن گئے ہیں. اور پھر وہ آپ کو ایسے گر سکھائیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے جس کی وجہ سے اس بیماری کا ازالہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نفس کو پاک فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک فرمائے اور ہمیں اس مہلک بیماری سے بچائے. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہمارا 5 منٹ کا مراقبہ ہوگا، اور مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ سروں کو جھکا لیں، نظریں نیچے کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے جو ہمارے دلوں میں جا رہا ہے، اور ہمارا گناہ گار دل اللہ اللہ کر رہا ہے. جب ہم یہ باتیں سوچیں گے تو ہمارا دل جاری ہوگا اور ہمارے دل کی اصلاح ہوگی.